پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں، تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤ میں مینجمنٹ، لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلباء کو زبردستی دباؤ میں لا کر یکجہتی کا اظہار کروانا، کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا، اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے، اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے۔ پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہے، عوام کن محرومیوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں، مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ مگر
یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کہا کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، تو 4 ماہ کے اندر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اس طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سوال قوم کے ذہنوں میں ہے، اور اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے سوچے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر، اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا، کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے؟ ڈیمانڈ میں نہیں بلکہ میرے سمیت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بہت سے کمیشن بنے، اب ایک پارلیمانی کمیشن بنے جو جاوید ہاشمی سے جسٹس شوکت صدیقی سے رانا شمیم کا بیان حلفی، ارشد ملک جج کی ویڈیو اور طلال چودھری کا انکشاف، اور جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ، اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے